وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کل آن لائن مارکیٹنگ کے معاملات زوروں پر ہیں، انہی میں ایک فاریکس ٹریڈنگ انڈسٹری کے نام سے موسوم ہے، اور دوسری ایک کمپنی فاریور نام سے ہے۔ تو ان کمپنیوں میں آن لائن پیسہ لگانا، آن لائن کمائی کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ پیسہ لگانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی چیز خریدیں گے اور خریدنے کے بعد پھر جب وہی چیز مہنگی ہو جائے گی تو آپ اسے بیچیں گے، تو آیا اس طرح سے خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، خرید و فروخت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو آپ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں وہ شے مال ہو۔ عام کتب فقہ میں بیع کی جو تعریف کی گئی ہے خرید و فروخت کی، وہ تعریف ان لفظوں سے کی گئی ہے: مبادلۃ المال بالمال، مال کو مال سے بدلنا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جسے آپ مال کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ آن لائن جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس میں جسے آپ مال سمجھ رہے ہیں وہ محض اسکرین پر دکھنے والا ایک فوٹو ہے، ایک تصویر ہے، خواہ وہ ڈالر کی تصویر ہو، پاؤنڈ کی تصویر ہو، یا کوئی دوسری کرنسی ہو، یا کوئی دوسرا سامان ہی صحیح کہ فلاں سامان ہے اس کو آپ نے خریدا، تو وہ سامان نہیں ہے، وہ سامان کی تصویر ہے، وہ مال نہیں ہے۔ آپ اسے نکال کر کے، مثلاً آپ اس کو نکالیں گے، مثال کے طور پر اس میں یہ دکھ رہا ہے کہ آٹے کی ایک بوری ہے، آپ اس کو وہیں کمپیوٹر پر سے نکالیں گے، آٹے کی بوری نکلے گی؟ نہیں نکلے گی، صرف تصویر نکلے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مال کی تعریف اس پر صادق نہیں، اس لیے کہ مال کی تعریف میں فقہاء نے یہ بھی فرمایا وَيُمْكِنُ ادخارُهُ وقت الحاجت، ضرورت کے وقت اسے جمع کر کے رکھنا بھی ممکن ہو۔ اب وہ چیز جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ جمع کر سکیں، لہذا مال کی تعریف اس پر صادق نہیں آئی۔ اور جب مال کی تعریف صادق نہیں آتی ہے تو اب نہ اسے آپ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، اس لیے کہ خریدنے بیچنے کے لیے پہلی شرط مال کا ہونا ہے، اور وہ مال کا ہونا یہاں معدوم ہے، لہذا اس کی بیع جائز نہیں ہے، اس کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس طریقے پر کچھ لوگ پیسے حاصل کر لیں تو ان پیسوں کا کیا حکم ہے؟ آیا حکم جواز ہوگا یا عدم جواز؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جہاں پیسہ لگایا ہے یہ سمجھ کر کے کہ ہمارا منافع ہوگا، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک قمار کی شکل لے گیا، لہذا اس کی اجازت نہیں ہوگی، مگر بذریعہ قمار اگر کسی حربی سے فائدہ اٹھایا گیا تو اس مال کے عدم جواز کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔